اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزنامہ پاکستان، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے معینہ تجزیہ نگار جناب ایم ایس اطہر قریشی، جو کہ چیئرمین ہیں پی ایم ایچ ٹی ٹی وی اور چیئرمین ہیں ٹی ٹی ایس جے گروپ آف کمپنیز۔ ہم اپنے معزز مہمان کو، تجزیہ نگار کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم قریشی صاحب سے کوشچن کریں گے کہ ابھی جو لیٹسٹ چائنا کا 15 ممالک سے ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے، اور یہ ان ممالک سے تجارتی معاہدہ ہوا ہے جو کبھی امریکہ کے تجارتی پارٹنر تھے، اور اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کیونکہ قریشی صاحب کا ماشاءاللہ ملیشیا اور سنگاپور میں وسیع کاروبار ہے اور ان کی بڑی نظر ہے اس چیز کے اوپر، تو ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ اس تجارتی معاہدے سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ہوں گے اور فیوچر میں اس کی کیا اثرات ہوں گے۔ جی قریشی صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شکریہ فاروق ڈوگر صاحب، آپ کا پروگرام آمنے سامنے الحمدللہ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ لوگوں کو ہی توجہ کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس میں آپ کے سوالات ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ کرنٹ ایشو کے اوپر ساری بات ہوتی ہے۔ جہاں تک بات ہے چائنا کے یہ معاہدے کی، تو یہ 12 نومبر کو سنگاپور میں معاہدہ ہوا ہے اور 12 نومبر 2020۔ تو دیکھتے ہیں آگے چل کے اس کے کیا بہتر نتائج سامنے آئیں گے، لیکن ابھی جو صورتحال بنی ہے، دیکھیں جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے 4-6 پروگرام پہلے میں نے کہا تھا کہ الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر، اس کے بعد دنیا کے اندر کافی چینج آئے گا۔ جی جی صحیح ہے، یہ 2-3 ہفتے پہلے میں نے بات کی تھی کہ کافی چینج آئے گا، اور وہ چینج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ تجارتی بھی ہوگا اور دوسرے لحاظ سے بھی ہوگا، یعنی ملکوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی بڑھے گی، کہیں کسی کے ساتھ جو دوستی ہے وہ جو ہے وہ کیا نام ختم بھی ہو سکتی ہے، اور مزید جو ہے تو چائنا نے جو یہ اسٹیپ اٹھایا ہے اور یہ بڑا اہم اسٹیپ ہے ہر لحاظ سے، یعنی کہ اکنامیکلی اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جب گوادر پروجیکٹ چائنا نے تعاون کے ساتھ چائنا کے تعاون کے ساتھ پاکستان نے لانچ کیا تھا، تو اس کے بعد سے دنیا بھر کی جتنی بھی تجارتی منڈیاں ہیں اس کی نگاہیں پاکستان کے اس پروجیکٹ کے اوپر تھیں۔ تو چائنا اس پہ بڑا تیزی سے کام کر رہا تھا، پاکستانی حکومت نے بھی اس پہ بڑا اچھا کنٹرول رکھا ہے ابھی تک، اور اس کو آگے لے کے بڑھی ہے بڑے منظم طریقے سے۔ اب سب سے بڑی بات جو ہے کہ وسطی ریاستوں کا جو لنک ہے پاکستان سے، چائنا اس سے بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ اس نے اسی لیے یہاں پر اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اچھا، چائنا کو تو بینیفٹ ملے گا، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے یہ اس کا ایک طرح سے ہب بن جائے گا، جو وسطی ریاستوں کو مال سپلائی کا، جسے آپ کہتے ہیں ٹریڈنگ ہب بنے گا، تو پاکستان میں بھی ڈیولپمنٹ آئے گی، پاکستان کی سرزمین سے ساری چیزیں ہو کے گزریں گی، پاکستان کی بندرگاہ پہ آگے جو ہے وہ سامان تجارت جو ہے مختلف ملکوں میں جائے گا، اور پوری وسطی جو کہتے ہیں یورپ کی ریاستیں بھی اس سے لنک ہوں گی، جو سنگاپور اور کیا نام ہے ملیشیا اور آپ کی کیا نام ہے تھائی لینڈ جب اس سے لنک ہو جائیں گے، تو پھر ان کے ساتھ لنک ہو کے جو ہے یورپ کی بھی بہت ساری ریاستیں اس روٹ کو استعمال کریں گی، اور اس روٹ کو استعمال کرنے میں جو بینیفٹس چائنا گورنمنٹس کو جائیں گے وہ پاکستان گورنمنٹ کو بھی آئیں گے۔ اچھا، پھر دوسری ساتھ ساتھ ان ریاستوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے سمندری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے ریٹس کے اندر بہت سارا فرق آئے گا۔ پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایزیلی پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چائنا کے لیے اندر ایزیلی اویلیبل ہے، وہ ساری چیزیں اس تجارتی معاہدے کے تحت ایک دوسرے کی کنٹری کو جائیں گی، اور وہ آپ اس سے بینیفٹ اٹھائیں گے۔ اب آ جاتی ہے بات کہ جناب علی، وہ لوگ، وہ ممالک جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے میں منسلک تھے، وہ کیوں چائنا کے ساتھ تجارتی معاہدے میں گئے ہیں؟ اصل پوائنٹ یہ ہے، یہ دیکھنے کا یہ دیکھیں امریکہ کی جو پالیسی پچھلے 10 سالوں کے اندر رہی ہے، وہ ان ممالک نے یہ دیکھا کہ امریکہ کا انحصار زیادہ تر دہشت گردی پر منحصر رہا ہے۔ اس نے پچھلے 2 دہائیوں کے اندر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جنگیں بھی لڑی ہیں، اور جنگ کے ساتھ ساتھ انہوں نے باقاعدہ
ان لوگوں کو سپورٹ کیا ہے جو کہ ایگریسو ہو کر کسی بھی چیز پر کام کو کرنے جاتے ہیں، جس پہ خاص طور سے یہ آپ یہ دیکھا ہوگا کہ انڈیا کو میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہر محاذ پر امریکہ اور انڈیا اور کیا نام ہے اسرائیل ساتھ ساتھ رہے ہیں، جہاں پر بھی کسی بھی قوم کے اوپر کسی بھی ملک کے اوپر جو ہے وہاں پر وار اور ٹیررزم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس میں یہ تینوں کا گٹھ جوڑ رہا ہے۔ اسی لیے چائنا، حالانکہ انڈیا ویری کلوز ہے چائنا کے، بارڈر ہے ایک ساتھ، سب کچھ ہے، لیکن چائنا نے اس معاہدے سے انڈیا کو باہر رکھا ہے۔ وہ ایسی کسی کنٹری کو جو وار اینڈ ٹیررزم میں پیش رہے، یعنی یہ اقدام کرنے میں پیش رہے، وہ چائنا ان کے ساتھ کسی قسم کا تجارتی معاہدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہ ساری کنٹری اس بلاک میں شامل ہوئی ہیں جو انہوں نے وار اینڈ ٹیررزم کو سہا ہے، جو اس کا شکار ہوئے ہیں، نہ کہ انہوں نے وار اینڈ ٹیررزم کو ہوا دی ہے۔ تو اب چائنا کا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چائنا اکنومیکلی چینج دنیا بھر کے اندر چاہتا ہے، اور وہ پیسفل طریقے سے اس ورلڈ کو لے کے چلنا چاہتا ہے، اور یہی ساری ان قوتوں کو، ان ممالک کو یہ بات اس کی پسند آئی ہے کہ چائنا نے کہیں بھی ٹیررزم کو جو ہے فروغ نہیں دیا، کہیں بھی ٹیررزم کی حمایت نہیں کی۔ اسی وجہ سے ان ممالک نے جو ہے چائنا کے ساتھ اس معاہدے کو کیا ہے۔ جی اصل میں اس معاہدے میں آپ کو تو زیادہ انفارمیشن ہوگی اس معاملے میں کہ انڈونیشیا، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ، یہ جو ہمارے پورے ریجن کے جو اچھے طاقتور ملک ہیں، جو مستحکم ہے اس میں اکانومی کے لحاظ سے، یہ اکنومیکلی اسٹرانگ ملک ہے۔ ان لوگوں کی بائی روڈ منسلک ہونا، ان کے لیے یورپی منڈیوں تک رسائی ممکن ہو سکے گی اس تجارتی معاہدے کی وجہ سے، کیونکہ چائنا کے ذریعے یہ لوگ یہاں سے بائی روڈ جائیں گے، وہاں سے یہ سی پیک کے ذریعے ایزیلی یورپ تک ان کی رسائی ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، یہ ان کے لیے بڑی خوشائن ہے، اور یہاں کی عوام کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ آپ دیکھیں سب سے اہم بات جو اس پہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ جتنی بھی آپ نے انڈونیشیا کا نام لیا، آپ نے سنگاپور کا نام لیا، آپ نے ملیشیا کا نام لیا، آپ نے تھائی لینڈ کا نام لیا، یہ ساری کنٹری میں وغیرہ بھی اس کے ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ یہ ساری کنٹریاں ایسی ہیں کہ جو پچھلے 2-3 دہائیوں سے آپ دیکھیں یہاں پیس ہے، بالکل پیس، یہاں دنیا بھر میں جنگیں ہوتی رہی، یہاں امن رہا، یہاں لوگ سکون سے رہے، اور دوسرے ممالک کے لوگ ان کنٹریز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے رہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اب یہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ چائنا نے بھی جو ہے وہ دنیا کے لیے ایسا ہی کردار ادا کیا، یعنی امن کا جو ہے کردار ادا کیا، تو انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ اب ان کو جو ہے اپنی سامان رسد آسانی سے جو ہے بائی روڈ بھی جائے گا، بائی سی بھی جائے گا تھرو پاکستان گوادر۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک بھارت کے لیے زوردار جھٹکا نہیں ہے، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کو شامل ہی نہیں کیا اس پورے نہ صرف بھارت کے لیے، یہ اسرائیل کے لیے بھی ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور امریکہ تو اب آپ دیکھیں ٹوٹنے جا ہی رہا ہے، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اس کے جو اب حالات بنتے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب دیکھیں رشیا بھی اس بلاک میں شامل ہو گیا ہے، چائنا کے ساتھ رشیا بھی شامل ہے۔ دیکھیں رشیا اتنی بڑا ملک ہے، اتنی بڑی کنٹری ہے، اور وہاں پر بہت ساری مدنیات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ایک نیا بلاک بنتا جا رہا ہے، اور مائنس ٹیررزم۔ دیکھیں یہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا یہ ٹیررسٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگ ٹیررزم کو بالکل سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ جو بلاک اس وقت چائنا کے توسط سے بن رہا ہے، اور آپ دیکھیں دنیا بھر کی جو اکنامیکلی اگر آپ اسٹرینتھ اٹھا کے دیکھیں تو چائنا بہت اوپر ہے اس کے اندر۔ بالکل دیکھیں آپ دنیا کے جو ٹاپ 10 بینک آتے ہیں اس میں تو 3 بینک چائنا کے ہیں، تو اب اس کی اسٹرینتھ بہت اوپر ہے۔ اس نے اگر یہ اقدام اٹھایا اور پاکستان اس کے ساتھ شامل ہے، بالکل اچھا، پاکستانی جو ہے کی اسٹرینتھ جو ہے وہ 2 لحاظ سے بڑی اسٹرانگ ہوگی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان زرعی ملک ہے، بالکل، پھر دوسرا یہ کہ پاکستان اس وقت جو ہے دنیا کے اندر اگر آپ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جائیں تو پاکستانی فورسز کے پاس جو میزائل سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین ترین میزائل سسٹم پاکستان کے پاس ہے، اور چائنا کے پاس اس وقت بہترین ایئر کرافٹ ہے، بالکل۔ تو اب یہ اس طرح سے بھی سیف ہے، اور جب ان کے ساتھ ان ممالک کے ساتھ جو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، ان کو یہ معاہدے آگے بڑھ کے اور بھی دوسری چیزوں میں کام آئیں گے۔ نہ صرف یہ کہ
یہ تجارتی معاہدے یہ معاہدے دوستی کے معاہدے میں کنورٹ ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم کبھی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. یہ معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے اور بہت جلد یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور ہو سکتا ہے ان فیوچر جیسے شینجن بلاک ہے 26 کنٹریز کا, تو یہ 15 ممالک کا شینجن بلاک بن جائے, ویزا فری انٹری ہو جائے. ابھی تو خواب پاسبلٹی ہے فیوچر میں ممکن ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے کہ یہ جو 15 ممالک ہے فری کوریڈور کہلائے گا, اور اس کے ان جو 15 ممالک کی جو معیشت پہ بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے, ان کی عوام میں خوشحالی آئے گی اور ملک ترقی کرے گا. دیکھیں اس وقت چائنا جس ملک کے ساتھ دوستی کرے گا یہ سمجھے کہ اس ملک کی تقدیر جو ہے نا بدلنے جا رہی ہے. بالکل, میں تو یہ سیدھے الفاظ میں بات کروں گا, فیوچر کا سپر پاور بننے جا رہا ہے. بالکل جناب, وہ اکنامیکلی سپر پاور ہے ہی. جی دیکھیں فیوچر کا سپر پاور وہ اگر آپ اس کو دوسرے لحاظ سے دیکھیں, جنگی لحاظ سے دیکھیں تو وہ اس میں خیر ٹائم لگے گا, لیکن اکنامیکلی سپر پاور وہ ہے. ابھی چائنا کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ اگر وہ کوئی ایک چیز بھی دنیا کے اندر سپلائی کرنا روک دے تو دنیا جو ہے وہ بیگ بانگ میں کھڑی ہو جائے گی, پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی, بیگ بانگ میں کھڑی ہو جائے گی. سر جی بہت سی چیزیں چائنا سپلائی کر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے سارا ایک نظام زندگی متاثر ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اسرائیل جو ہے وہ پش کر رہا ہے یو ایس اے کو کہ وہ ایران پر اٹیک کرے. کیونکہ دیکھیے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک اچھا کام کیا تھا اپنی پوری ٹینیور میں کہ اس نے ایران کے صرف زبانی وہ دھمکیاں لگاتا رہا, لیکن اس نے فزیکل کوئی ایسا کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا کہ وہ ایران پر حملہ کرے یا اسے جنگ کرے. لیکن ابھی جو اسرائیل میں چہ مگوئیاں ہو رہی ہیں, ان کے جو پرائم منسٹر ہے, ان کی جو دوسرے جو سیاستدان ہیں, پھر ان کے اخبارات بھرے ہوئے ہیں ہیڈ لائن سے نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ رائٹ ٹائم ہے ایران پر اٹیک کرنے کا. اور دوسرا آج لیٹسٹ آپ کو بتا دیتا ہوں, ابھی ٹویٹ آیا ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا, جس میں اس نے لکھ دیا آئی ون دا الیکشن. اب بات دیکھیے, تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جاتے ہیں تو ایک کام لینا چاہتے ہیں. نہیں بات ذرا اس کے بارے میں بات اصل یہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں 2 پروگراموں کے اندر کہ اب ایک اور نہیں بلکہ 2 ایک ساتھ تقریباً اسلامی ممالک جو ہے ایٹمی پاور بننے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ تو چلا گیا سمجھ لے گا, اب تو وہ ماضی ہو گیا, لیکن جاتے جاتے جسے کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کمبل ہو جائے, جاتے جاتے کوئی وہ شوشا کوئی شرارت کر سکتا ہے. لیکن اسرائیل تو بہت کچھ چاہتا ہے, اسرائیل تو پورے ورلڈ پہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے, تو یہ تو ممکن نہیں ہے ابھی نا. یہ تو صحیح ہے. اب امریکہ کے اس صدر کو موجودہ جو اپنا ڈونلڈ ٹرمپ ہے, اس کو اب اس کی وہ حیثیت دے رہی. یہ الیکشن ہو جانے کے بعد, الیکشن سے پہلے وہ کر جاتا تو ٹھیک تھا, لیکن الیکشن ہو جانے کے بعد اب اس کی وہ حیثیت دے رہی. اچھا اب جو پارٹی اس وقت الیکشن کے اندر آئی ہے, اس کا جو صدر ہے اس نے بڑے واضح طور پر یہ بات کہی, پہلے بھی کہی اور ابھی بھی کہی, اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایران کو نیوکلیئر پاور ہونے سے نہیں روکے گا. اس کی جو باڈی لینگویج ہے, جو اس کے بیانات ہیں, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ 2 چیزوں کے اوپر بڑا اسٹرانگ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے ملک کے اندر خاص طور سے جو وہ اسٹیپ لینے جا رہے ہیں وہ رنگ و نسل کو مٹانا چاہ رہے ہیں. مذہب کو جو ہے وہ ایک اٹھا کے بالائے طار کرنا چاہتے ہیں کہ امریکن ہے, چاہے وہ گورا ہے, چاہے وہ کالا ہے, چاہے وہ مسلم ہے, چاہے وہ نان مسلم ہے. وہ اس بات کے اوپر جو ان کے بیانات آ رہے ہیں, جو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ وہ اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بہت بہتر جناب ان کا ڈیسیژن ہے. اگر امریکہ کو انہوں نے مزید آگے لے کے چلنا ہے کچھ عرصے, یہ تو محض کتابی باتیں نظر آتی ہیں. نہیں لگتا کہ ایسے اس پہ یہ عمل درآمد ہو. نہیں دیکھیں, امریکہ کی قوم جو ہے نا سیویلائز قوم ہے, کافی حد تک جسے کہتے ہیں 80% 90% سیویلائز ہے. وہ اس چیز کو اب سمجھ گئے. 9/11 کے بعد جو امریکہ نے ڈرامہ کھیلا تھا, اب دنیا بھر یہ جان چکی ہے کہ امریکن CIA یہودی لابی کے ساتھ مل کر, جس کے اندر اسرائیل پیش ہے, یہ دنیا بھر کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں. یہ امریکہ کی سیویلائز قوم اور امریکہ کے تھنک ٹینکر اس بات کو محسوس کر چکے ہیں. انہوں نے کھلم کھلا اس بات کی جو ہے پرچار بھی کیا ہے, لکھا بھی ہے. اور امریکہ کے CIA کے ایجنٹ جو جس دوران 9/11 کا واقعہ ہوا وہ ذمہ دار عہدے پہ تھے, انہوں نے باقاعدہ آگے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ ہمارا خود ساختہ یہ پلان تھا. تو ان چیزوں کو کیا امریکہ کو نہیں پڑھ رہی؟
جب ایک سیولائز قوم ہے وہ دنیا بھر کے اندر پیس چاہتی ہے، تو جو اس وقت جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کا اسٹیٹس بحال کر کے دوبارہ اسی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں کہ دنیا ٹرسٹ کرے امریکنز کے اوپر کہ جو وہ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو اگر اس کو یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے تو جو وہ باتیں کہہ رہا ہے اس کو عمل پیرا ہونا ہوگا. وہ کیا نام ہے، میں آج اس طرف نہیں جانا چاہتا، وہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر لیں، ورنہ پھر میں مثال دوں گا تو اپنے پاکستان کی مثال دوں گا تو آپ کہیں گے کہ گھوم پھر کے آپ پاکستان کے اوپر آ گئے. تو جو انہوں نے کہا ہے الیکشن کمپین کے اندر اور جو واقع کہہ رہے ہیں وہ مجھے لگتا ہے انہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کریں گے. اگر 100% نہیں کرتے 50% بھی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر پیس کا ماحول برقرار رہے گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ جاتے جاتے کوئی ایسا کوئی اس نے کچھ کر دیا، دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیل دیا، تو اس کا کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ اس سے امریکہ، میرا جانتا میری پریڈکشن ہے اگر یہ ایسی بھی حرکت کرتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ نقصان تو امریکہ کو خود کو ہوگا. دیکھیں تیسری عالمی جنگ تو چھڑنی ہے جی، آج نہیں چھڑے گی 10 سال بعد چھڑے گی جی، صحیح ہے. اور دنیا جو ہے مزید ٹکڑوں میں بٹنی ہے، وہ بٹے گی، آج نہیں بٹے گی 10 سال بعد بٹے گی. یہ وقت قریب سے قریب تر آتا چلا جائے. یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا ان کی پریڈکشن حدیث مبارکہ کی روشنی میں تو مسلمانوں کے عروج کا وقت آ رہا ہے. جی جی، اور ہم پڑھ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طرح سے چائنا بلاک بن گیا، اس میں جناب علی اپنا ترکی بھی شامل ہے، صحیح ہے. اور پاکستان، ترکی، اگر ایران بھی اسٹرانگ پوزیشن اختیار کر لیتا ہے تو 3 ایٹمی ممالک دنیا کے اندر جو ہے مسلم ایٹمی ممالک ہو جائیں گے. جب 3 ایٹمی ممالک دنیا کے اندر ہو جائیں گے تو پھر اب تک جو دنیا بھر میں 7 ایٹمی ممالک ہیں اس میں 2 کا اضافہ ہو جائے گا، 9 ہو جائیں گے. 9 میں 3 کی پوزیشن بڑی مستحکم ہو جائے گی. ابھی جو ہے 7 میں 1 ہے، پھر 9 میں 3 ہو جائیں گے تو یہ مسلمانوں کی پوزیشن مستحکم ہو جائے گی. پھر جتنی یہ جو آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے ورلڈ وائز، وہ بھی اس بات کو سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ جناب علی ہم جو بھی کوئی اقدام کریں وہ ایسے اقدام ہو جو کسی ایک مذہب کے خلاف نہ ہو. اب تک جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں اپنا کیا نام ہے اقوام متحدہ، اس میں جو بھی پوزیشن جاتی ہے، جو مسلم کنٹریز لے کے جاتے ہیں، جو بھی وہاں پہ سے اقدامات ہو رہے ہیں، ان کا سارا رزلٹ جو ہے وہ 0 ہوتا ہے. وہ مسلمانوں کے اگینسٹ ہی فیصلہ جاتا ہے، مسلمانوں کے فیور میں کبھی نہیں گیا. اچھا، تو یہ دو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اس طرح کی یہ بات کہی ہے، یہ کس کے کہنے پہ کرے اس طرح کی چیزیں چھوڑ رہا ہے؟ یہ اپنے مائنڈ سے خود ساختہ ہے یا اس کو کوئی کہلوا رہا ہے اسے؟ دیکھیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بات اس پہ جو ہے نا جو میں بات کہنا چاہوں گا اس کو ذرا سا غور سے توجہ سنیے گا کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو 90% یہ گمان تھا، یقین نہیں کہہ رہا ہوں، گمان تھا کہ جناب میجر کو نہیں ہٹا سکے گا، کیونکہ اسرائیل کی اسٹرانگ لابی اس کے ساتھ تھی. لیکن رزلٹ اس کے برعکس آیا، اور اسرائیل اور خاص طور سے ہمارے جو اس وقت دنیا کو چلانے والے جو بڑے کچھ ملٹی نیشنل ادارے ہیں جس میں بل گیٹ بھی آتا ہے، اس کی وائف بھی آتی ہے، جو میڈیسنز کمپنی چلا رہی ہیں اور جو آئی ٹی کو چلا رہی ہیں، ان کا بھی یہی تھا کہ اگلے نیکسٹ ٹرم کے اندر ہم ڈونلڈ ٹرمپ سے وہ کام لے لیں گے جو وہ کام کرنے جا رہے تھے، جو کورونا وائرس کے ذریعے انہوں نے آدھی دنیا کو ایک طرح سے مفلوج کر دیا. یہ ٹیسٹ کیس تھا، انہوں نے آدھی دنیا کو مجبور کیا تھا، لیکن اگلے اسٹیپ کے اندر وہ پوری دنیا کو مفلوج کر کے وہ کام کرنا چاہ رہے تھے کہ اب دنیا کو اپنے کنٹرول میں وش میں کر لیں. اس کے راستے میں دو ملک جو ہے بہت بڑی رکاوٹ بنے. یہ ایک بڑی، میں آپ کو گہری بات کہنے جا رہا ہوں، 3 ملک سوری، اس میں سب سے پہلا ملک جو تھا وہ چائنا تھا، سیکنڈ جو تھا وہ آپ کا ترکی تھا، اور تھرڈ جو تھا وہ پاکستان تھا. ان 3 ممالک نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں خفیہ کہہ لیں یا جسے کہہ لیں کہ خاموش چیز سے آبزرویشن کی کہ کون سی چیزیں کہاں سے نکل رہی ہیں اور کیا اس کا ہو رہا ہے، اور انہوں نے خاموشی سے ان کا تدارک کیا ہے. ترکی تو ایک جگہ بول بھی پڑا ہے، اور الحمدللہ ترکی کے جو ہے وہ ترکی نے ساتھ جوڑا جو امریکہ میں اس نے میڈیسن بھی تیار کر کے مارکیٹ میں ڈال دیے. لیکن
چائنا اس کی آلریڈی میڈیسن تیار کر چکا ہے. جی بالکل ایسے. اور وہ میڈیسن چائنا، یہ الیکشن کے انتظار تھا، الیکشن کے بعد وہ میڈیسن بہت جلدی جنوری کے پہلے ہفتے کے اندر، نہیں تو دوسرے تیسرے ہفتے کے اندر لازمی وہ میڈیسن مارکیٹ میں عام ملے گی، دستیاب ہوگی. اچھا. تو یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پوری ایک سوچی سمجھی ایک سازش تھی. اچھا ایک اور آپ سے کوشچن آخری، اس سارے سینیریو میں آپ عربوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ یو اے ای. آپ کو پتہ ہے یو اے ای نے ایک بڑا عجیب سا قانون پاس کر دیا ہے، انہوں نے اسلامک لا ختم کر دیے ہیں کافی جگہوں پر. تو یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ خاص طور پہ یو اے ای کس طرف جا رہا ہے؟ سعودی عرب خاموش ہے، اس کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں ہے، خاموش ہے. ویسے یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں اور حالات ان کے یہ ہیں، یہ کسی قسم کی کوئی ان کو پرواہ نہیں. دیکھیں اس کے لیے آپ کو ایک علیحدہ سے پروگرام کرنا پڑے گا. اچھا بہرحال چیزہ چند باتیں میں کہہ دیتا ہوں. جی سب سے پہلی بات ہم کریں گے سعودی عرب کی. جی تو دیکھیں سعودی عرب کے اندر اب سے 300 سال پہلے 250 سال پہلے ترکوں کی حکومت. بالکل صحیح ہے. یہ سعودی عرب پہ جو یہ ٹولہ اس وقت حکومت کر رہا ہے یہ غاصبوں کا ٹولہ ہے. صحیح، یہ غاصبوں کا ٹولہ ہے. ترکی کے اس وقت کے حکمرانوں نے صرف اس لیے وہاں کی حکومت چھوڑ دی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشد و کون کعبۃ اللہ کے اندر ہو اور مسجد نبوی کے اندر ہو، ورنہ وہ ان سے مقابلہ کر رہے تھے. اچھا انہیں نہیں پتا تھا، ان کے گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ آل سعود جسے آپ کہتے ہیں یہ آل سعود نہیں ہے. معاف کیجیے گا میں آپ کو کہوں گا، میری بات جو ہوگا چھوٹا بڑی بات ہو جائے گی، کہ یہ آل سعود نہیں ہے، یہ آل یہود ہے. یہ آل یہود ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ آل یہود جو ہے اس حصے پر غاضب ہوئی ہے، وہاں پر جو ترقی ہوئی ہے وہ تو ہونی تھی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. لیکن جو اقدامات اب ہوئے ہیں آخر میں آ کر، وہ سارے وہ اقدامات ہیں جو کچھ جو ہے آپ پیارے آقا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حدیث مبارکہ میں فرما گئے تھے. میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید یہ بات کی ہے کہ آخری دور کے اندر عرب جو ہے واپس اپنی اس کی طرف اصل کی طرف لوٹ جائیں گے. اور ان کی اصل کیا تھی؟ یہودی تھے اور نصرانی تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، مشرک تھے، اور کیا کہتے ہیں وہ کیا نام ہے ستارہ پرست تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے جی ٹیمپل بن رہے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں پر. اب یہ اچھا پھر دوسرا آپ دیکھیے کہ سعودی عرب نے بھی یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ آپ بغیر شادی کے بغیر شادی کے 18 سال سے بڑی عمر کے جو ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ شریعت ہے کیا؟ مسلمانوں کی ہے کیا؟ یہ کن کا ہے؟ یہ کلچر کن کا ہے؟ یہ تو یہود و نصارہ کا کلچر ہے. تو یہ اپنی اساس کی طرف لوٹ رہے ہیں. تو یہ جو کچھ اگر یو اے ای میں ہو رہا ہے، یو اے ای تو چھوٹی سی جگہ ہے. یو اے ای کی آبادی مشکل سے جو کروڑ کی ہوگی 2 کروڑ کی ہوگی، باقی تو سارے وہاں فارنر بستے ہیں. اگر اس نے کر دیا تو کون سا وہ عجب کر دیا. اصل تو جو ہے ہمارا سعودی عرب جو کنگڈم آف سعودی عرب کہلاتا ہے، وہاں پر یہ جب لا پاس ہو گیا کہ آپ جناب علی سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر یو اے ای تو کوئی معنی نہیں رکھتا جناب. دوسرے عرب لوگ تو کوئی معنی نہیں رکھتے. فیوچر میں آپ ان کا کوئی کردار نہیں دیکھ رہے. فیوچر میں جو مسلمانوں کو لیڈ کرے گا وہ ترک، اور ادھر سے دیکھیں پاکستان ہو گیا، جو مسلمانوں کو لیڈ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ لیڈ کرنے جا رہے ہیں جو عربی النسل نہیں ہیں. اور یہ آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھیں تو ہمارا پچھلا جو خلفائے راشدین کے دور کے بعد مسلمانوں کو جو لیڈ کیا ہے وہ مغلوں نے کیا ہے، افغانیوں نے کیا ہے اور ترکیوں نے کیا ہے. اب دوبارہ ہم پھر پاکستان جو ہے اس میں مغل بھی ہیں، افغان بھی ہیں، اور جو ہے یہ سارے مل کر ادھر افغانستان آپ دیکھیں نا، افغانستان نے ابھی 36 ملکوں کو شکست دی ہے. جنگجو ہیں. ترکی بہادری کے معاملے میں سب سے آگے ہے. اور پاکستان کو بھی کہیں سے کم نہ سمجھیں آپ. پاکستان کا ہر شہری، ہر جوان، اگر آج کے پروگرام میں آپ یہ بات کہنے جا رہا ہوں، آپ اس کو کوٹ کر دیے، پرویز مشرف ابھی زندہ ہے اور اس سے تصدیق کرائیے
میری پرویز مشرف سے 3 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے. اس 3 منٹ کے اندر جو میں نے ان کو اسٹرکچر دیا تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کے نوجوانوں کو آپ ٹرینڈ کریں. پاکستان کی فوج اگر صرف جو ہے 5-5.5 لاکھ کی ہے تو اس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں اور اس سے پوری دنیا کے اندر اسلامی بلاک کے اندر اپنے ان فوجیوں کو وہاں بھیج کر وہاں سے زر مبادلہ کروا سکتے ہیں اور یہ ان کی حفاظت کر سکتے ہیں. اور میرا یہ پلان جو تھا وہ ان کو جب دیا تھا تو میرا یہ تھا کہ آپ عرب کنٹریز کو اپنے جو آپ مین پاور سپلائی کرتے ہیں اس میں آپ اپنے جنگجو سپلائی کریں, ٹرینڈ یافتہ فوجی سپلائی کریں تاکہ وہ وہاں جا کے نوکریاں کریں, زر مبادلہ پاکستان کمائے اور پاکستان کا بچہ جو ہے اس کو آپ ٹرین کریں. ہر گھر کے اندر ایک فوجی ہونا چاہیے, ہر گھر کے ایک فوجی نکالنا چاہیے, یہ لازم کر دیں. یہ 3 منٹ کی گفتگو میں بات ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ شادی کی ایک تقریب میں میری ملاقات ہوئی تھی ان سے. وہ سول ایویشن اتھارٹی کے کلب کے اندر ایک شادی ہوئی تھی کراچی میں. اس میں ایئر وائس مارشل صاحب کی صاحبزادی کی شادی تھی, اس میں میری ان سے ملاقات. اچھا, پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ میں نے ایک آپ سے بات کرنی تھی کہ ملتان سے مسلم لیگ نون کے ایک سابق ایم این اے ہیں الحاج ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب, جو انتہائی شریف النفس انسان تھے. میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ گزشتہ دنوں ان کو ایک جھوٹے کیس میں, اور کیس بھی کون سا جو 30 سال پرانا ہے, ایک دیوانی مقدمے میں ڈپٹی کمشنر جو ملتان کا ہے وہ اینٹی کرپشن کو کمپلین کرتا ہے اور وہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں. وہ کیوں کر لیتی ہیں کہ 30 نومبر کا جو جلسہ ہے ملتان میں پی ڈی ایم کا, اس کو آرگنائز جناب الحاج ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب کر رہے تھے, تو ان کو ناجائز گرفتار کیا گیا. تو نیکسٹ ڈے عدالت اگر یہ تبدیلی سرکار, میں سپورٹ کرتا ہوں, اگر تبدیلی سرکار ہی اس طرح کی اوچھت کرنے شروع کر دے میں آپ سے پھر کہوں گا, پھر آپ کہیں گے جناب آپ کے پاس صرف 1 منٹ ہے, 1 منٹ میں تو اس پہ بات نہیں ہو سکتی. اصل بات یہ دیکھیں, جیسا سربراہ ہوگا, نیازی صاحب نے اپنے بہن بھائی کا پلاٹ خالی کرانے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ ڈی پی او مقرر کر دیا تھا کسی کو. جی صحیح ہے. تو اب ان کی تو سیاست یہی ہے. صحیح ہے. اب انہوں نے ایک شریف النفس انسان کو جو اٹھا کے جیل میں بند کر دیا کہ جناب علی وہ سپورٹ نہ کرے. رزلٹ کیا آیا؟ اپنی منہ کی کھائی نا, اپنے منہ کی کھائی نا. یہ جتنے عرصے ایم این اے رہے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے ترقیاتی کام کیے ہیں. انہوں نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا تھا 2013 کے الیکشن میں. بھائی یہی تو میں کہتا آ رہا ہوں, موسیٰ گیلانی کو ہرایا تھا. میں یہی تو کہہ آ رہا ہوں, یہ سیاست نہیں کر رہے, یہ پرانی دشمنیاں نکال رہے ہیں کہ جس نے ان کی کہیں پہ کہیں جائز طریقے سے ان کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا, اپنی سیٹ بنائی تھی, یہ اس کو زہر کر. کیونکہ یہ جو اس علاقے کے جو وڈیرے ہیں ان کے خلاف انہوں نے الیکشن جیتا تھا اور انہوں نے بڑے اچھے ترقیاتی کام کرائے تھے اور بڑے شریف النفس انسان ہیں, نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں. شریف کا کیا تعلق کسی قسم کا سیاست سے؟ یہ نیازی صاحب کا تو یہ نا وہاں تو بدماش چلے گا, جو جڑا میں ہاتھ پھڑ کے ایک روپے کی کرپشن نہیں ہے ان کے اوپر, ثابت نہیں کر سکا کوئی. تو بھائی وہی دیکھیں نا, انہوں نے 30 سال کا مقدمہ دیکھیں دیوانی کیس کا نا, تو وہی فلموں والے سین وہ دیکھیں نا. ابھی آپ دیکھیں نا جو پرانا 24 سال 25 سال کا مقدمہ جیو کے اور اس کے جنگ کے جو وہ میر شفیع الرحمان, ان کو اٹھا کر ڈال کے رکھا. جی ایسے تقریباً سال بھر ان کو قید میں رکھا. اس کے بعد ابھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ثبوت ہی نہیں ہے. تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ اوچھت کرنے. یہ حکومت, اسی لیے میں کہتا ہوں نیازی صاحب کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. ان کو تشریح میں رکھ کر جو ہے حکومت دے دی گئی. اب ان سے نہیں سنبھل رہی ہے, ان سے چل نہیں رہا. کوئی ان کے کان میں آ کے کچھ کہتا ہے, یہ فوراً وہ کام کر لیتے ہیں. کوئی دوسرا آ کے کچھ کہتا ہے, وہ کر لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اخرا پروری جو ہے پچھلی حکومت والے کرتے رہے. آپ کے خاندان کے لوگ نیازی صاحب کہاں سیٹوں پہ آپ نے فٹ کیا ہے اپنی منہ بولی بیٹی کو اور فلانا کو دھماکہ کو. آپ مالکہ صاحب کہاں فٹ ہو گئے, بیٹی آپ کی کہاں فٹ ہو گئی ان کی, یہ سارے لوگ کہاں ہو گئے. آپ نے عثمان بزدار کو پنجاب کا وہ بنایا ہوا وزیر اعلیٰ, اس کی چابی اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے, اس کو آپ استعمال کرتے ہیں. ڈی پی او کی حیثیت اس سے زیادہ ہوتی ہے. سمجھ سے بات کر رہا ہے. آپ نے اپنے بہن بھائی کا پلاٹ خالی کرانے کے لیے آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے. اگر صحیح معنوں میں جو ہے چیف الیکشن کمیشن ہو تو آپ کی رکنیت کو معطل کر سکتا ہے.
اور اس بات کے اوپر بھی اور اس بات پر بھی کہ آپ نے گلگت بلتستان میں الیکشن کمیشن کے رول کی خلاف ورزی کی، آپ نے وہاں جا کے جلسہ کیا، آپ کے لیڈروں نے جلسہ کیا، آپ تمام جو لیڈر وہاں گئے تھے جنہوں نے جلسہ کیا تھا ان کی رکنیت معطل ہونی چاہیے۔ اب تو انہوں نے جلسے پہ پابندی لگا دی ہے، تو بھائی اب ان کا کام نکل گیا نا، نکل گیا، اب ان کا کام نکل گیا، انہوں نے تو کرنا ہی ہے۔ تو سر پروگرام کو ختم ہونے والا ہے تقریباً، بلکہ آج ہمارا کافی لمبا پروگرام ہو گیا جی۔ ناظرین امید ہے آپ کو ہمارا آج کا جو پروگرام ہے پسند آیا ہوگا، اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ نیکسٹ پروگرام تک مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم ایس صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی ناصر، پاکستان زندہ زندہ باد۔